السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کل عام وانتم بخیر، تقبل اللہ منا ومنکم الصالح الاعمال۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ عید پورے عالم اسلام کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن و امان کا باعث بنائیں اور عافیت کا باعث بنائیں، اور جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کا اور اس کو ختم ہونے کا سبب بنائیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قربانی اس کی سب سے بڑی سنت ہے۔ دو انبیاء کرام سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں انبیاء کی سنت ہے۔ اس کے مسائل آپ علماء سے سنتے ہی رہتے ہیں، مگر اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں، جو صاحب استطاعت ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ قربانی اپنی طرف سے انجام دیں۔ اسی طرح ان ایام سے، جو ایام سے ہم گزر رہے ہیں اور گزریں گے، اس سے پیغام ملتا ہے کہ بچے اپنے والدین کے کیسے فرما بردار ہو۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت پر، ان کی فرما برداری پر فوراً کہا، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ صابرین۔ آپ کو جو حکم دیا ہے آپ وہ کر لیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے۔ آپ دیکھیے، منت سماجت کے بعد پیدا ہوا بچہ، اسی کو قربانی کا حکم مل رہا ہے، اور فوراً اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے، فوراً اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی راضی ہو گئے، وہ نوجوان بچہ بھی، نوعمر بچہ بھی راضی ہو گیا۔ دیکھو والدین کی نافرمانی کرنے والوں، دیکھیے ہمارے انبیاء کے، نبی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کتنی رہنمائی موجود ہے۔ اسے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بیویاں بھی سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جس طرح سے حضرت حاجر علیہ السلام وہ مکہ کی بنجر زمین پر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، تو پھر آگے گئے کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجر نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ اسی حکم پر وہ بھی راضی ہو گئی، اور پورے بنجر زمین پر نہ وہاں پر کوئی انسان ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، بنجر زمین ہے، صبر کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر راضی ہو گئی۔ ایسی نیک بیویاں بنو، ایسی نیک بیویاں بنو کہ کس طرح سے ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویاں ہوا کرتی تھی۔ ان ایام سے یہی ہم کو پیغام ملتا ہے۔ جب والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے تو ان کا بچہ بھی اسی طرح بنے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جیسا بنے گا۔ نوجوان ساتھیوں، اپنے ماڈل انبیاء کرام کو بناؤ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بناؤ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو بناؤ، حسنین کو بناؤ۔ وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ تمہارے لیے رہنما ہیں، وہ تمہارے لیڈر ہیں۔ اسی طرح سے اس مہینے سے ہم کو ایک پیغام بھی ملتا ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف اعلانیہ کیا تھا، کس طرح سے انہوں نے عالم توحید کو بلند کیا تھا کفر کے ایوانوں میں۔ یہ پیغام بھی ہم کو اس مہینے میں ملتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان سے روشنی حاصل کرتے ہوئے ہمارے کام کو انجام دیں۔ انبیاء کرام کی ساری زندگی آپ دیکھ لیجیے، ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ اگر ان رستوں پر ہم چلیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس لیے پھر ایک بار میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ نے جن کو استطاعت دیا ہے قربانی کیجیے، اور اس مہینے سے، ان ایام سے یہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر ایک بار میں آپ کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔